بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد شطر قریشی اور آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہوتا ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملیشیا بزنس کمیونٹی کا سیلاب زدگان کے لیے کردار۔ ناظرین، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ میں ملیشیا میں ہوتا ہوں اور یہاں پر ملیشیا کی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بڑا اہم اور منفرد مقام رکھتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے اندر، اور وہ ہر وقت جب بھی پاکستان کو کسی قسم کے معاملات کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کووڈ 19 کا سلسلہ ہو، چاہے سیلاب زدگان کا ہو، چاہے ماضی میں 2010 کا سیلاب ہو، یا پھر وہ زلزلے کی صورتحال وغیرہ، اس تمام صورتحال کے اندر ملیشین بزنس کمیونٹی جو ہے پاکستان کی، وہ یہاں پر بڑا اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ اور اس دفعہ بھی انہوں نے بلا تاخیر، بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرتے کہ یہاں سے سامان رست وغیرہ اکٹھا کرتے، خریدتے یا اپیل کرتے لوگوں سے، ملیشین کمیونٹی کے ایک بہت ہی معروف اور مایہ مقام رکھنے والی شخصیت اسلم صاحب، جو اسلم بھائی کے نام سے جو ہے ملیشیا میں بڑے پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے جو جیسا آپ نے پکچرز میں دیکھا یا ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ انہوں نے اپنے بھائی کے ذریعے، بڑے بھائی کے ذریعے فوری طور پر جو ہے امدادی سامان جو ہے وہ سیلاب زدگان یعنی سیلاب کے متاثرین کو پہنچانا شروع کر دیا۔ ناظرین، کووڈ 19 کے اندر بھی جو یہاں حالات ہوئے تھے اور بہت لوگ پریشان تھے پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے، جو لوگ یہاں شارٹ ویزے پہ آئے تھے اور وہ پھر پھنس گئے تھے، ان کی بھی، اور پھر چاہے وہ جہاں سے پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو نکالنا یا دیگر معاملات، جو مشکلات یہاں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ آتی ہیں، اس میں ملیشین بزنس کمیونٹی اپنا کردار ادا کرتی رہتی ہے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ ان کا جاری ہے۔ تو اس دفعہ بھی انہوں نے بلا تاخیر، آپ پیچھے بینر بھی دیکھیں گے بھی یا دیکھ لیے ہوں گے آپ نے، تو وہ سارا سلسلہ جو ہے یہاں سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے اپنے بھی وہ قریبی ساتھی اور دوست بھائی، جو انہوں نے بھی یہ سلسلہ وہاں امداد کا شروع کیا ہے، وہ بھی کچھ تھوڑی سی پکچریں اور تھوڑی سی ویڈیو آپ کو یہاں نظر آ جائے گی۔ مردان کے اندر انہوں نے کیمپ لگا دیا باقاعدہ، پچھلے 5 دن سے سلسلہ جاری ہے کیمپ کا، اور دیگر معاملات بھی چل رہے ہیں۔ میں بتاتا چلوں ناظرین کہ اوورسیز پاکستانی، چاہے وہ کہیں بھی ہو دنیا کے کسی بھی حصے میں، وہ پاکستان سے جتنی محبت کرتے ہیں، پاکستان، ان کی والیانہ محبت کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، نہ پاکستانی، نہ محب وطن پاکستانی کوئی بھی۔ ہم نے اس بات کو یہاں مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سیاست، مذہب، عقیدہ، ان تمام چیزوں کو آپ بالائے طاق رکھ دیں۔ اس وقت ہمیں صرف اور صرف اور صرف پاکستانی بن کر انسانیت کی خدمت کے لیے، سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا، اور انسانیت کا سب سے بڑا مسیحا دنیا کے اندر جو بن کے آئے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بلا تفریق، رنگ و نسل اور مذہب، آپ سب کی خدمت کریں۔ جیسے مدر آف ٹریسا، جیسے ہمارے ملک کے ایک مایہ ناز نام عبد الستار ایدھی صاحب، انہوں نے پاکستانیوں کی خدمت کی اور ابھی تک ان کا سلسلہ جاری ہے، سلسلہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم ملیشین بزنس کمیونٹی نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، وہ بھی، اور جو مردان میں ہمارے ساتھیوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، ان سے بھی جو ہے ہمیں یہی توقع ہے کہ وہ بلا تفریق اور رنگ و نسل اور پورے عالم اسلام کے اندر جہاں جہاں بھی ہمارے پاکستانی جن جن ممالک میں اوورسیز پاکستانیوں سے بھی گزارش کروں گا، چاہے آپ اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں کے ذریعے، چاہے حکومت کے ذریعے، لیکن اس وقت انسانیت کی خدمت کے لیے آپ آگے بڑھیں اور اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ صدقہ جاریہ بھی کہلائے گا، اور اس کا اجر و ثواب دنیا کہ میں کیے جانے والے کام اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب جو آپ کو ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں عطا فرمائے گا جہاں آپ کو سب سے زیادہ نیکیوں کی اور اجر کی اور ثواب کی ضرورت ہوگی، تو یہ آپ کے لیے وہاں کے لیے جو ہے اکٹھا ہوگا۔ تو میں تمام اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستانیت کو اجاگر کرے، ساری سیاسی معاملات کو بالائے تک، سیاسی جماعت کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان سے بھی میں یہی گزارش کروں گا۔ دیکھیں، لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو اکٹھا کرے،
जो कौम को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, ना कि उसकी वजह से कौम आपस में बिखर जाए, उसका शिराजा बढ़ जाए। तो मैं तमाम अपने सियासी और मजहबी लीडरों से, तमाम अपने जनाब अली जो एनजीओ से, और तमाम अपने कलमकारों से, एंकर पर्सन हजरात से, तमाम अपने सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े नाम है उनसे गुजारिश करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत को मद्देनजर रखते हुए आप जिस तरह से असलम भाई और उनके साथियों ने, मलेशियन बिजनेस कम्युनिटी ने यहाँ से फौरी तौर पर यह सिलसिला शुरू किया, इसी तरह से और दुनिया भर से जितनी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनको भी गुजारिश करूंगा वो भी करें, और जो पाकिस्तान में हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पर यह इमदाद का सिलसिला शुरू किया है। नाज़रीन, मुख्तसर सी बात करते हुए बस आपसे इजाजत चाहूंगा। आपने जो वीडियो देखी है, जो देख रहे हैं, हम ये सिलसिला यहाँ से मजीद ऑर्गेनाइज करके मलेशिया से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों ने मुझसे राब्ता भी कहा है, वो चाहते भी हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ और आकर जो है वो अपील भी करें और बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में एक यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी अच्छा खासा जो है वो फंड इकट्ठा हुआ है। वो देखें किस तरह से, किस जरिए से वहाँ पहुंचाएंगे पाकिस्तान। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें इस वक्त सियासत को बलाए ताक रखना है, हमें एक हो जाना है, हमें अपनी पाकिस्तानियत को स्प्रिट दिखानी है कि हम किस तरह से, हम पाकिस्तानी माजी में भी जब सैलाब हो, जलजला हो और जो भी मामला होते हैं, हम मैदान एक कौम बन जाते हैं और निकल कर आते हैं। तो खुदारा एक कौम बन जाइए और अपने पाकिस्तान भाइयों की मदद कीजिए, बहनों की मदद कीजिए। बच्चे जो प्यास और भूख से तड़प रहे हैं, दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी, तो जो जिससे हो सकता है, जितना भी कर सकता है वो हिस्सा डाले और सुन्नत साहबा अदा करे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा था तो साहबा इकराम ने जो कुछ घर का माल दौलत था सब कुछ ला कर रख दिया था। तो आइए साहबा इकराम के नक्शे कदम पे चलते हुए, अपने मजहबी बड़े बड़े स्कॉलरों के नक्शे कदम पे चलते हुए, और जो दुनिया के अंदर इंसानियत की खिदमत कर गए, जिनके नाम है दुनिया के अंदर, उनको फॉलो करते हुए हम इंसान की खिदमत के लिए आगे बढ़े और अपना कलीदी किरदार अदा करें। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उन तमाम हजरात का जो मुझसे राब्ते में हैं, जो इमदादी कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं, उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। पाकिस्तान फैलेगा फूलेगा जब पाकिस्तान सेहतमंद होगा। तो इस वक्त उनको खुराक की जरूरत है जिंदगी के लिए, और सेहत की जरूरत है, उसके लिए दवाइयों की जरूरत है। तो हम ये इंतजाम करके वहाँ पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। मलेशियन बिजनेस कम्युनिटी और वो लोग जो भी इस वक्त कौम की खिदमत कर रहे हैं और जज्बा ईमानी के साथ वहां पहुंचे हैं इमदाद के लिए, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। ये ऐसा वो दे रहा है, वो दे रहा है। हाँ चले उधर चले, चले मैं वो दे रहे हैं। हाँ लेते जाओ, उधर जाओ, वो दे रहा है, दे रहा है, वो दे रहा है, जाओ जाओ। अरे दे रहा है उधर, अपना लोगों को मैं उधर भेज दूंगा। नहीं अभी नहीं देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। دا نوشهرا کنډرو سکول دی دا دلته راشن روډ او جماعت علماء پاکستان فداین ختم نبوت والا نن 28 اگست دی او دې سکول ته روډ متأسسینو لپاره دعا کې یاد ساتي او خپل هدیه دې ته ورکړي. السلام علیکم. ورا